بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ درود شریف پڑھیے اور اہتمام کے ساتھ پڑھیے، محبت کے ساتھ پڑھیے، اس طرح پڑھیے کہ یہ ایک بہت ہی پیاری عبادت ہے، قبول و مقبول عبادت ہے، اور اسے احسن طریقے سے ادا کیجیے۔ کہتے ہیں کہ تقریباً 4 سال پہلے ڈاکٹر آفتاب اقبال آفیسر جو ہیں اس وقت جنرل ہسپتال میں ایمرجنسی انچارج تھے۔ لکھتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک نوجوان لڑکی آئی اور میرے سامنے بیٹھ کر رونے لگ گئی۔ جب اس سے پوچھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے تو اس نے بتایا کہ مجھے بریسٹ کینسر ہے اور ڈاکٹر نے اس کا آپریشن کر کے بریسٹ کی ایک سائٹ ریموو کر دی ہے۔ کہتی ہیں کہ اب دوسری سائٹ پر بھی کینسر پھیل چکا ہے، جس کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف ہے، اور مجھے اتنی شدید تکلیف ہے کہ میں اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی، ناقابل برداشت تکلیف ہے۔ ڈاکٹرز مجھے اب کینسر کی دوائی کے بجائے مجھے جو انجیکشنز وغیرہ دیتے ہیں، میڈیسنز دیتے ہیں، وہ پین کلر کی ہوتی ہیں تاکہ میرا درد کم ہو۔ کہتی ہیں ان دواؤں سے بھی، ان کے استعمال کے بعد بھی میری تکلیف میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ حالت یہ ہے کہ اب میں اللہ سے موت مانگتی ہوں۔ مجھے اتنی تکلیف ہے کہ میں اللہ سے کہتی ہوں کہ مجھے موت دے دے، میں یہ درد برداشت نہیں کر سکتی۔ تو ڈاکٹر صاحب کے بقول وہ تکلیف کے مارے رو رہی تھی، اور میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک میرے دماغ میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس کو دوائی کے بجائے درود شفا کا بتا دوں کہ بی بی اس درود پاک کا ورد کریں۔ چنانچہ میں نے اسی وقت ان خاتون کو درود شفا فوٹو کاپی کروا کر دے دی اور بتایا کہ یہ آپ کی بیماری کی دوا بھی ہے، دعا بھی ہے، باوضو ہو کر اس کا جتنا ذکر کر سکتی ہیں کریں، اور ان کو سمجھا کر بھیج دیا۔ یعنی انہوں نے صرف پڑھنے کے لیے نہیں دیا، بلکہ یہ بھی بتایا کہ باوضو پڑھیں، اہتمام کے ساتھ پڑھیں، توجہ دھیان کے ساتھ پڑھیں، اللہ سے رو رو کر اپنی بیماری کے لیے شفا مانگیں۔ درود شفا پڑھیں گی، اللہ سے رو رو کر دعا کریں گی، باوضو پڑھیں گی، توجہ دھیان سے پڑھیں گی۔ اس طریقے سے انہوں نے سمجھا کر ان کو بھیج دیا۔ کہتی ہیں کہ وہ خاتون چلی گئیں اور 6 مہینے کے بعد دوبارہ آئیں تو پوچھنے لگیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے پہچانا؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا جی ہاں میں نے آپ کو پہچان لیا۔ کہنے لگیں کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میں نے اس درود شریف کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، توجہ دھیان کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، باوضو پڑھنا شروع کیا، اور کچھ ہی دنوں میں نے محسوس کیا کہ میری تکلیف میں واضح کمی آنے لگی ہے، کافی کمی محسوس ہونے لگی ہے۔ بس میں نے مزید توجہ کے ساتھ اس درود شریف کو پڑھنا شروع کر دیا اور اسے اپنا وظیفہ بنا لیا کہ بس اسے ہر وقت پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر آخر کار اس درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کامل شفا عطا فرما دی۔ میں نے دوبارہ اپنے ٹیسٹ کروائے۔ کہتی ہیں کہ میرے جسم میں کینسر نام کی کسی بیماری کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور یہ سب کچھ درود پاک کی برکت سے ممکن ہوا، درود شریف کی بدولت ہوا، اور الحمدللہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ دیکھیں ایک تو درود شریف پڑھنا ہے اور ایک توجہ دھیان اور کامل یقین سے پڑھنا ہے۔ آج کل ہم سب طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ بہت سارے ایسے احباب ہیں جو کانٹیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا لاکھ درود شریف پڑھ لیا لیکن ابھی تک ہمیں ہمارے مرض سے شفا نہیں ملی۔ آپ یہ مت دیکھیں آپ نے کتنا لاکھ پڑھ لیا، آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کس طریقے سے پڑھا۔ اگر جس طرح سے آپ نے پڑھا اس میں توجہ تھی، دھیان تھی، تو پھر آپ کو شفا ملے گی، لازمی ملے گی۔ لیکن اگر ایسے پڑھا کہ اس میں توجہ نہیں ہے، دھیان نہیں ہے، سوچے کہیں اور ہیں، تصور کچھ اور ہے، اور بس زبان سے درود پڑھ رہے ہیں، تو پھر یقیناً شفا تو ملے گی لیکن دیر لگے گی۔ لیکن اگر آپ کامل یقین سے پڑھیں، باوضو پڑھیں، بیٹھ کر اطمینان سے پڑھیں، تصور مدینہ کے ساتھ پڑھیں، پورا فوکس درود پاک کے الفاظ پر ہو، درود پاک کے ترجمے پر ہو، اس یقین پر ہو کہ مجھے ضرور شفا ملے گی، تو آپ یقین کریں آپ کا درود شریف آپ کے لیے اسم اعظم ہے اور آپ کو ضرور شفا ملے گی۔ کسی بھی قسم کی بیماری میں، الجھن میں، پریشانی میں، چاہے روحانی بیماری ہو یا جسمانی بیماری ہو، کسی بھی قسم کی کوئی بھی فزیکل ایشو ہو، اسپریچول ایشو ہو، درود شفا ورد کریں، کثرت سے ورد کریں، محبت سے ورد کریں، پانی پر دم کر کر رکھیں، اس پانی کو پئیں، جو میڈیسن یوز کرتے ہیں اس پر دم کر کے وہ میڈیسن استعمال کریں۔ بہت جلد انشاءاللہ تعالی شفا ملے گی، کامل صحت ملے گی، اور آپ کی جو بیماری ہے انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی۔ تو درود شفا اپنی بیماری میں لازمی ورد کیا کریں۔ خود نہیں پڑھ سکتے تو گھر والوں سے پڑھوائیں۔ اللہ کریم تمام بیماروں کو کامل صحت اور شفا عطا فرمائیں۔ کینسر کی بیماری ویسے بھی بہت کامن ہو گئی ہے، تو کسی کو بھی اگر اس طرح کا کوئی مرض ہے تو درود شفا کامل یقین سے، محبت سے پڑھیں، توجہ دھیان سے پڑھیں، باوضو پڑھیں، اہتمام کے ساتھ پڑھیں، پانی پر دم کر کے رکھیں، میڈیسنس پہ دم کریں۔ انشاءاللہ تعالی جس طرح کا بھی مرض ہوگا، کینسر کی جو بھی سٹیج ہوگی، اللہ کریم شفائے کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے گا۔
اللہ کریم تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، سب کو کامل صحت نصیب فرمائے، سب کے مسئلے حل فرمائے اور سب کی تمام جائز دعائیں مراد حاجات پوری فرمائے اور ہمیں احسن طریقے سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔